السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی۔ ان کی اہلیہ کا نام سلمہ بنت امیس تھا۔ اس کے بطن سے ایک بیٹی امارہ پیدا ہوئی۔ جب سلمہ بنت امیس کی عدت ختم ہو گئی تو ان کا نکاح شداد بن الحاد سے ہوا جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ امارہ ابھی چھوٹی سی تھی، اس لیے یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ منتقل ہو گئی۔ مکہ مکرمہ سے چند کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ یا حبشہ جا چکے تھے، تاہم مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے مسلمان گھرانے موجود تھے جو کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تھے۔ ان میں سے حضرت سلمہ بنت امیس اور ان کی بیٹی امارہ بنت حمزہ بھی شامل تھیں۔ حضرت سلمہ کی ایک بہن کا نام اسمہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی۔ یہ قدیم الاسلام تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بہنوں کے بارے میں فرمایا تھا یہ مومن بہنیں ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مومنات ہونے کی شہادت دے دی تھی۔ صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ کیے مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ ذی الحجہ 7 ہجری میں آپ عمرہ قضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ عمرہ کے بعد آپ 3 دن مکہ مکرمہ ٹھہرے اور جب مدینہ منورہ واپسی کا ارادہ فرمایا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی امارہ چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پکڑ لیا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے چچا کی بیٹی کو سنبھالو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ تینوں میں سے ہر ایک کا یہ کہنا تھا کہ امارہ پر میرا حق ہے، لہٰذا یہ میرے گھر میں رہے گی، میں ہی اسے مدینہ منورہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کی کفالت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، لہٰذا یہ میرے پاس رہے گی۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ اسمہ بنت امیس میرے نکاح میں ہے، لہٰذا یہ میرے ساتھ جائے گی۔ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، اس لیے ان کا کہنا تھا کہ یہ میری بھتیجی ہے۔ دیکھا جائے تو تینوں کا موقف درست تھا، ہر ایک کی دلیل میں وزن تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے کہ آپ نے فیصلہ حضرت جعفر تیار کے حق میں دیا اور فرمایا خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ جعفر کی بیوی اسمہ امارہ کی خالہ ہے، اس لیے اس کی پرورش اور دیکھ بھال کا حق اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں ذرا رک جائیں اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کی اور ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے یا انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کی یوں تعریف فرمائی آپ تو سیرت اور صورت میں میرے مشابہ ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا تم ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو۔ حاضرین اکرام، آپ نے غور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورت انداز میں ان تینوں کا مقام اور مرتبہ واضح کیا۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کا اہتمام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک ہی کے سپرد کرنا تھا۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ حمزہ کی بیٹی سے نکاح کر لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے۔ حضرت امارہ کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی بھائی ابو سلمہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ آپ اس شادی سے نہایت ہی خوش اور مطمئن تھے۔ آپ خوشی سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے دیکھو میں نے سلمہ کے لیے کیسا ہم پلہ رشتہ ڈھونڈا ہے۔